بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلمان علی اور پیش خدمت ہے تجزیہ بن سلمان کی نئی ایپیسوڈ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں کچھ مقامی اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر تبصرہ اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک طویل غیر حاضری کے بعد حاضر ہے۔ ظاہر ہے اس میں میری اپنی تدریسی مصروفیات بھی ہیں اور باقی آپ جانتے ہیں کہ جو یہاں پر غیر حاضری کی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے کچھ مقامی خبریں، خاص طور پر پیپلز پارٹی آج کل ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہوئی ہے، خاص طور پہ سعید غنی کراچی کے حوالے سے۔ ایک تو بارشوں کے بعد جو کچھ بھی صورتحال رہی ہے وہ اپنی جگہ پر پیپلز پارٹی کے لیے تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ایک دن کی بارش میں پوری کراچی جو ہے وہ اربن فلڈ کا شکار رہی اور لوگ جو ہے کئی گھنٹے راستوں میں پھنسے رہے اور 6-8 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد اپنے گھروں تک پہنچ پائے۔ یہ معاملات ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ فرحان غنی جو سعید غنی کے بھائی ہیں اور شہید عثمان غنی کے یہ دونوں صاحبزادے جو چنیسر کوٹ اور محمود آباد سے بلونگ کرتے ہیں، اور اپنے والد کی شہادت کے بعد سعید غنی صاحب مستقل بنیادوں پر پیپلز پارٹی کا واضح ٹکٹ لیتے آ رہے ہیں اور مختلف جگہوں عہدوں پر جو ہے وہ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سائڈ میں جو کچھ بزنس ہیں وہ فرحان غنی جو ہیں وہ اویل کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک سرکاری ادارے کے فرد کی کو زد و کوب کرنے کی ایف آئی آر کاٹی گئی فیروز آباد تھانے میں، جس کو انہوں نے ہی پکڑ کے اس کے حوالے کیا تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کیبل کے کام پر کسی اور نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے سرکاری ادارے سے وابستہ سرکاری اہلکار تھے، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی، اور یہ ایف آئی آر کاؤنٹر ایف آئی آر سمجھ لیجیے، جو کچھ بھی کہیے آپ، وہ فرحان غنی کے خلاف کٹی اور سعید غنی کو باقاعدہ ویڈیو پیغام دینا پڑا کہ اب اس میں کوئی سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہیں کریں گے، قانونی طور پر جنگ لڑیں گے۔ ظاہر مجبوری ہے قانونی جنگ لڑنا، اس لیے کہ ایف آئی آر جو ہے کاؤنٹر ایف آئی آر ایک سرکاری ادارے کے ملازم کے خلاف، وہ بھی سیکیورٹی کے ایک ادارے کے خلاف کی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں ان ساری باتوں کو، لیکن اب یہاں صورتحال یہ کہ اس پہ اچھا کون کھیلے گا قانونی طور پر۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ اور ہمارے یہاں کی سیکیورٹی اداروں نے سرکاری اداروں میں آپریشن شروع کیا تھا اور کچھ کمپیوٹر قبضے میں لیے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد سے اس وقت کے چیف منسٹر وڈو وزیر قائم علی شاہ صاحب کا بیان آیا کہ سندھ میں فوج کو روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، عوام کرے گی، عوام کے نمائندے کریں گے۔ تو جناب اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے اب تک کوئی سرکاری اداروں اور سرکاری ملازمین کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ قانونی جب بنیادوں پر کھیلنے کی بات ہوتی ہے تو 73 کا آئین پیپلز پارٹی کا منظور کرتا ہے، اور انہیں بہت بہتر انداز میں پتہ ہے کہ اس آئین میں کہاں ان کے لیے گنجائش موجود ہے اور اس کو کس طرح مونوپلیٹ کرنا ہے اور کس طرح پلے کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ یہ سارا ایک پری پلان گیم ہو جو پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے ووٹس کو توڑنے کے لیے، ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم ذرا 18ویں آئینی ترمیم کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہے کہ جس میں صوبوں کی خود مختاری، ان کے اختیارات کو محدود کیا جائے دوبارہ سے، اور فیڈرلزم کو جو ہے مضبوط کیا جائے، اور 27ویں ترمیم مزید صوبوں کے قیام کے لیے۔ یہاں سے بحث کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جناب پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ پاکستان میں مزید صوبوں کی کے قیام کی اس وقت جو بات کی گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی سیاسی نعرہ ہے، اس کے پیچھے کوئی سیاسی مصلحتیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی سیاسی مفادات ہیں، یا واقعاً پاکستان کی جو ہے وہ ریاست یا پاکستان کے حکمران یا پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے حق میں بہتر سوچنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ جب آپ مزید صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے پاکستان میں، کمپیریٹیولی والا پاکستان جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، تو آپ نے صوبے بنانے کے بجائے مزید صوبوں کو آپس میں جو ہے وہ مرجر کر دیا تھا اور 1 یونٹ اسکیم کو لانچ کیا تھا، اور 1 یونٹ کو جب دوبارہ آپ نے 73 کے آئین میں انفولڈ کیا تھا تو اسے بہاولپور والا صوبہ جو تھا وہ آپ پنجاب انگلف کر گیا، پنجاب نے واپس نہیں کیا، ورنہ بہاولپور ایک الگ سے صوبہ 1 یونٹ بننے سے پہلے سے موجود تھا۔ خیر ایک نئی بحث ہے جس پہ بھی ہم نہیں پڑھنا چاہ رہے اور اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات اگلی اس میں کریں گے، لیکن فرحان غنی کی جو فائل ہے اس وقت اوپر ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس فائل کو بند کرنے میں یا قانونی چارہ جوئی کے بعد نتیجہ جو ہے وہ کس پارٹی کے حق میں نکلتا ہے۔ اس دوران 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر چلتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی طرف، لیکن بین الاقوامی خبریں ظاہر ہے پہلے مقامی خبریں پوری ہو جائیں۔
جو اس وقت ایشو چل رہا ہے وہ مریم نواز کا جاپان کا دورہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ کیا تبصرہ کیا جانا چاہیے. سب کے سامنے صورت جو ہے وہ حاضر من الشمس ہے، اور یعنی جتنے بھی تبصرے کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے. ایک چیف منسٹر کو اس طرح کا پریٹینڈ کرنا دورہ کہ جیسے وہ اس ملک کی وزیر اعظم ہو یا کوئی بہت بڑی سیاسی شخصیت ہو، زیبا نہیں دیتا. اور ظاہر ہے پھر اس کے جواب میں دوسرا ملک تو اپنے پروٹوکول کے حساب سے دیکھے گا کہ ایک صوبے کا یا ایک پروونس کا چیف منسٹر آ رہا ہے تو اس کو کس لیول کا جو ہے وہ پروٹوکول دینا چاہیے. اور وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کی کرکری ہوتی ہے یا مطلوبہ نتائج نہیں ملتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. اور اسی سے ریلیٹ کرتے جب ہم بین الاقوامی صورتحال کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ جنگ جو خاموش نہیں ہوئی، رکی نہیں، میڈیا نے اسے آف کیا، لیکن وہ جنگ چل رہی ہے القصام بریگیڈ کی اسرائیل کے خلاف، ایران کی تیاریاں. ظاہر ہے کہ جب امریکہ نے B-2 بمبارمنٹ کے ذریعے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کرنے کی بات کی تھی تو ظاہر ہے کہ نتیجہ ان کے حق میں اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوا. ایران پہلے سے ہوشیار تھا اور انہوں نے اس کا جواب نہ صرف یہ کہ ان کی یورینیم افزودہ یورینیم کو بچا لیا، اپنی فیسیلیٹیشن کو تباہ ہونے سے بچایا، یا وہ جو مطلوبہ نتائج امریکہ کو حاصل ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. اس کے جواب میں پھر قطر کی امریکن بیس پہ بھی جو حملہ کیا، ایران نے وہ حملہ کر کے ثابت کیا کہ وہ اس قدر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کے خلاف کہیں بھی کارروائی کر سکتے ہیں. اور پھر اسرائیل کا جو انہوں نے 12 دن کی جنگ میں حال کر ہی دیا تھا 70%، خود پینٹاگون نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر ہم یہ B-2 بمبارمنٹ نہ کرتے طیاروں کے ذریعے تو شاید 30% اسرائیل باقی رہ گیا تھا، 70% تباہ ہو گیا. تو شاید 5 دن کی یا 7 دن کی کہانی اور تھی کہ اسرائیل پورا کا پورا تباہ ہو جاتا ہے. اس دوران ظاہر ہے کہ حزب اللہ میں نعیم قاسم صاحب نئے جنرل سیکرٹری بنے، انہوں نے اپنی صفوں کو ری آرگنائز کیا ہے. یمن اپنی جگہ پہ دوبارہ سے موجود ہے اور ری آرگنائز ہوا ہے. ایران نے خود کو ری آرگنائز کیا ہے. فلسطین القصام بریگیڈ اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے اس دوران انہوں نے جنگ کو کے شعلوں کو بجھنے نہیں دیا، اور اسرائیل جو سمجھ رہا تھا کہ وہ فلسطین کو مکمل طور پر ہڑپ کر جائے گا، یہ اس دوران ممکن نہیں ہو پایا. جنگ کے شعلے دوبارہ جو ہے وہ بھڑک رہے. یمن پہ حملہ ہوا، اسرائیل کے 15 طیاروں نے، قابض یہودی افواج کے 15 طیاروں نے یمن پہ حملہ کیا، اور جواب میں یمن نے بھی میزائلوں سے اس کا جواب دیا ہے، جس سے اسرائیل کے جنگلات میں بھی آگ لگی ہے اور نقصان بھی ہوا ہے. اور دوسری جانب اور تیسری جانب ایران بھی تیار ہے اور حزب اللہ بھی تیار ہے. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں یعنی قابض فلسطین کے شمالی علاقوں میں دوبارہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے. اس طرح یہ محاذ دوبارہ سے گرم ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ یوکرین کا جو معاملہ ہے، یوکرین اور روس کی جنگ کا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے جو تبدیلی آ رہی ہے، یعنی پریشر گیم ڈیولپ ہو رہا ہے. امریکہ یوکرین کے ذریعے رشیا پر پریشر ڈیولپ کر رہا ہے. رشیا جو ہے وہ برکس کے ذریعے، چائنا کے ذریعے، ایران کے ساتھ تعلقات کے ذریعے، ان کے ساتھ اپنی معاہدوں کی صورت میں اور برکس کی نئی کرنسی کی صورت میں امریکہ پہ پریشر ڈیولپ کر رہا ہے. یوکرین پر قبضہ کر رہا ہے، اپنے حملوں کا جواب دے رہا ہے. یعنی سچویشن اس قسم کی ہے کہ یوکرین جو ہے آخری ہچکیاں لے رہا ہے، اور یوکرین کی آخری ہچکی یورپ کے لیے جو ہے وہ انتہائی مشکل سبب بنے گا. اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی بطور ایک عالمی قوت یہ آخری ہچکیاں جو یوکرین لے رہا ہے یہ امریکہ کی آخری ہچکیاں نہ بن جائے. امید ہے آپ کو یہ تجزیہ اور تبصرہ پسند آیا ہوگا. آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں. خدا حافظ.